آپ کا بھی نام لیا اور شبلی فراز صاحب کا بھی نام لیا کہ کچھ لوگوں نے گمراہ کر رہے ہیں عمران خان کو، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب بانی چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پارٹی بنائی ہے. ان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، ان کو ایک ایک چیز کا معلوم ہوتا ہے، اور کل بھی انہوں نے بلا کے جو انسٹرکشنز دیں شیر افضل مرود صاحب کے حوالے سے وہ ہم نے ایکسیکیوٹ کر دیں. تو لہٰذا شبلی فراز صاحب کا یا میرا یا زاہد یا ابو بکر کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. تو سر آپ ابھی شیر افضل مرود صاحب کا پارٹی میں کیا فیوچر ہوگا؟ یہ تو ان کی وہ بتا سکتے ہیں آپ کو، یہ تو میں تو مجاز نہیں ہوں بات کرنے. سر خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ سب سیٹ بھی چھوڑ رہے ہیں، تو اس حوالے سے مجھے اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے. مجھے تو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے احکامات جاری کیے بلا کے، خصوصی طور پہ بلا کے انہوں نے کیے، وہ میں نے امپلیمنٹ کر دیا اور میں نے سنا بھی دیا میڈیا کو. سر شیر افضل مرود صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب کے جو احکامات آئے ہیں وہ عمر صاحب نے ان کو ریڈ آؤٹ کیے ہیں. وہ یہی تھے فور دا ٹائم بینگ، انہوں نے کہا تھا کہ ایکسپیل کر دے گا پولیٹیکل پارٹی، لیکن انہی میں کور کمیٹی میں لے کے جائیں گے. دیکھیے، وہ ہمارے سخت وقت کے ایک بڑے لائل ساتھی ہیں اور ہم کسی صورت کسی بھی پارٹی کے ورکر کو نہیں ہرٹ کرنا چاہتے ہیں. بٹ دیر از اے وے ٹو امپلیمنٹ دی پارٹی ڈسپلن. تو ہم ان سے بات کریں گے. البتہ خان صاحب اپنے سارے آرڈر پہ اگر ریویو کرنا چاہیں گے تو دوبارہ دیکھیں گے. سٹانس سے ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے. سٹانس ہمارا ایک ہی ہے، ملک کے لیے، قوم کے لیے. میں ایک بار بات کرانا چاہتا ہوں، جو مجھے ہرٹ ہو رہا ہے وہ جو ہمیں کہا جاتا ہے انتشاری ٹولہ، اور جو حکومت ایڈورٹیزمنٹ چلا رہی ہے جس میں ہمیں مفسد کہا جا رہا ہے. آئی ٹیک اے اسٹرانگ انسپشن ٹو اٹ. دیکھو، 2-3 دنوں میں تناؤ بڑھا ہے، ڈیوائڈ بڑھا ہے. یہ جو ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہم کنڈیم کر چکے ہیں، لیکن یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جتنا تناؤ اور ڈیوائڈ پیدا کیا گیا ان 3-4 دنوں میں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. ہم نے کل بھی آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے حوالے سے پورے پاکستان میں ہم نے جلسے کیے، ہم نے مزاحمتیں پروگرام کیے، ریلیز ہوئیں، اور ہمارے کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد ہمارا تقریباً 1.5 ہفتے پہلے بھی ہمارا ایک مزاحمتی پروگرام تھا، پورے پاکستان میں ہم نے کیا تھا. ہمارے کافی لوگ وہاں پہ اریسٹ ہوئے، اور ان میں سے کئی ابھی بھی جیل میں ہیں. تو یہ پروگرامز چل رہے ہیں. آج خود گجر خان کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی پریس کانفرنس میں، کہ ہم لوگ جانے والے تھے، اس سے پتہ لگا کہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی پولیس نے وہاں پہ جا کے پورا وہ تقریباً 5 کلومیٹر دائرے میں سارے روڈز بند کر دیے تھے اور وینیو کو سیل کر دیا تھا. اور انہوں نے وہاں پہ ٹرکس لا کے جو کرسیاں ہیں، شامیانے ہیں، سب کچھ توڑ پھوڑ کر کے وہ لے گئے تھے، لوگوں کو اریسٹ کر کے. تو لہٰذا یہ تو ایک ڈکٹیٹوریل، ایک فیشسٹ حکومت کا، یا میں سمجھتا ہوں رجیم، حکومت نہیں ہوتی. حکومت تو لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی کرتی ہے. یہ تو رجیم ہے جو کہ مسلط کی گئی ہے پاکستان کی عوام کے اوپر، اور پاکستان کی عوام کا خون چوس رہی ہے آپ کے انفلیشن کے ذریعے، افراد زر کے لیے، ان چیزوں کے ذریعے. پوری پاکستان کو یہ کیا مطلب، جو ہم نے ووٹ لیے ہیں 3 کروڑ لوگوں کو یہ اریسٹ کریں گے؟ 3 کروڑ مطلب آج پاکستان کا ہر شخص جو ہے، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 6 کروڑ ووٹ کاسٹ کیے گئے، اس میں سے 3 کروڑ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں پڑے. تو کس کس کو اریسٹ کریں گے؟ یہ تو ریت کی ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں. بہت شکریہ.